السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، کیا کوئی مرد کسی عورت کو سب کے سامنے پیچھے ہاتھ لگا سکتا ہے؟ دوستو، آپ بولیں گے ابو جعفر تنولی صاحب یہ بڑا عجیب و غریب ٹاپک لے کے آپ آئے ہیں، ہے نا؟ آ رہی ہے نا ذہن میں بات؟ دوستو، یہ لانے کی ایک وجہ ہے۔ جو ملحدین ہیں نا، ملحدین جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا، قرآن سے تو ان کو چیز ملتی نہیں کہ ہم آ کے اٹیک کریں، تو کچھ روایات لے کے آتے ہیں کہ دیکھو فلانا صحابی یہ کر رہا تھا اور فلانا صحابی یہ کر رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ تھوڑا اس پہ بھی ہم ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ دوستوں کے علم میں اضافہ ہوگا۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت عالیہ میں روایات پیش کرتا ہوں۔ یہ روایت آپ کی اسکرین پہ ہے۔ منصور عن مجاہد نافع عن ابن عمر، آپ کی اسکرین پہ دوستو روایت چل رہی ہے، جس کے مطابق عبداللہ ابن عمر پر الزام ہے کہ جب لونڈی بکنے کے لیے بازار میں ہوتی تو وہ سب کے سامنے اس کے یعنی لونڈی کے پیچھے والے حصے کو ٹچ کرتے، اس کو ہاتھ لگاتے۔ صحابی رسول روایت کہہ رہی ہے سب کے سامنے، اور لونڈی عورت ہے نا، مرد تو نہیں ہے، اس عورت کے جو پرائیویٹ پارٹ ہے نا اس کو ٹچ کرتے، چیک کرتے کہ جسم پر یہ حصہ کیسا ہے۔ روایت کہہ رہی ہے۔ اچھا، اب میں پڑھوں گا مصنف عبدالرزاق کی روایت۔ آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے۔ مجاہد اور نافع اور سالم، یہ تین بندے ہیں جو عبداللہ ابن عمر کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ عبداللہ ابن عمر جو صحابی ہے اس کے تین اسٹوڈنٹ ہیں، وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ کیا بات بیان کر رہے ہیں؟ کہ ابن عمر نے جو لونڈی تھی نا اس کے سینے کے درمیان میں ہاتھ رکھا اور اس کو سینوں کے اس کو ہلایا، اس کی چھاتیوں کو ہلایا۔ اسی طرح دوستو، یہ ایک اور روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے کہ ابن عمر نے اپنا ہاتھ اس عورت کے جو پیچھے والی جگہ ہے نا اس پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ دوستو، جو ملحدین ہیں نا وہ ہنستے ہیں یہ روایات پڑھ کے کہ دیکھو یار نبی کا صحابی بڑی محفل میں ساری مخلوق دیکھ رہی ہے، وہ کبھی عورت کے آگے ہاتھ لگا رہا ہے، کبھی پیچھے ہاتھ لگا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اچھا، جو منکرین قرآن ہے نا، جو روایت پرست ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہے اس کا، وہ اس مسئلے پہ خاموش ہیں۔ منکرین قرآن روایت پرست، ان کے پاس اس مسئلے کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ خاموش ہیں۔ لیکن اللہ کے فضل سے ہم لوگ اس کا جواب دیں گے۔ دوستو، پہلی بات ہے یہ جو کتابیں ہیں نا دونوں یہ مشکوک ہیں، دونوں کتابیں مشکوک ہیں۔ آپ پوچھیں گے ابو جعفر تنولی صاحب کیا ثبوت ہے کہ یہ دونوں کتابیں مشکوک ہیں؟ دوستو، آپ کی خدمت میں ثبوت پیش کرتا ہوں۔ پہلی کتاب جو ہے یہ ہے مصنف عبدالرزاق، اور بذات خود یہ جو عبدالرزاق ہے نا اس پہ بہت بڑی جرح ہے۔ مطلب ایک جو جماعت ہے نا اس نے اس کی تعریف کی ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کا حافظہ بھی اچھا ہے، یہ روایات بھی سچائی سے ایمانداری سے بیان کرتا ہے۔ جبکہ ایک گروپ نے کہا نہیں یار اس کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، یہ الٹی سیدھی روایات بیان کرتا ہے، اس کا دماغ بھی جو آخر میں بگڑ گیا تھا، مطلب حافظہ اس کا انتہائی کمزور ہو چکا تھا، مطلب جرح بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ اس بندے کی جس کی کتاب ہے۔ اچھا، یہ کتاب مشکوک کس طرح ہے؟ مصنف عبدالرزاق جو ہے نا اس کا ایک ہی راوی ہے، بکی بن مخلد۔ بکی بن مخلد جو ہے نا یہ مصنف عبدالرزاق کا راوی ہے، یہ ہماری تحقیق کے مطابق۔ اگر کوئی اور راوی بھی ہوا تو ہم اس کی بھی تحقیق کر لیں گے، لیکن فی الحال جو ہمیں ملا ہے کہ اس کتاب کا صرف ایک ہی راوی ہے۔ کون؟ بکی بن مخلد۔ کتاب کا راوی کا کیا مطلب؟ میں ابو جعفر تنولی میں دنیا سے چلا جاتا ہوں جب اللہ کا حکم آتا ہے، تو آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ابو جعفر تنولی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو نا یہ ابو جعفر تنولی نے لکھی ہے۔ تو آپ بولو گے یار ہم نے تو کبھی آپ کو پہلے دیکھا نہیں ہے، کبھی آپ کا تذکرہ سنا نہیں،
بلکہ ہم نے تو ابو جعفر تنولی کی کئی ویڈیوز دیکھی ہیں، اس نے تو آپ کا نام بھی نہیں لیا، اور آپ کہہ رہے ہو میں اس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور کوئی نامعلوم کتاب آپ اٹھا کے لے آئے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ابو جعفر تنولی کی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح یہ جو بندہ تھا نا عبدالرزاق، یہ اس سے منسوب ہے یہ کتاب، مصنف عبدالرزاق. یہ جو بندہ نا بقی بن مخلد، یہ مستور ہے. معاصرین ہم زمانہ میں سے اس کو کسی نے سچا نہیں کہا. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ابن ابی خیثمہ نے اس کی تعریف کی ہے، ابن ابی خیثمہ جو ایک راوی ہے وہ خود مستور ہے، جو یحییٰ بن معین کا اسٹوڈنٹ ہے. مستور کا کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ 70-80 سال زندہ رہتا ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہتے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اس کے مرنے کے 50-100 سال بعد لوگ آ کے کہتے ہیں وہ فلانا آدمی تھا نا جو 100 سال پہلے مرا تھا، وہ سچا تھا. ایسے راوی کو کہتے ہیں مستور، جس کے حالات چھپے ہوئے ہوں اس کے زمانے کے لوگوں سے. یہ اللہ نے کہا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے نا تو اس کی تحقیق کرو. کیا مطلب تحقیق کرو؟ وہ جو بندہ خبر لے کے آ رہا ہے اس کی تحقیق کرو. کمنٹس میں ایک دوست نے ایک نقطہ اٹھایا کہ یہ فاسق کے متعلق یہ وہ ہے آیت، بات تو درست ہے لیکن تحقیق سب کی ہوگی، فاسق اور غیر فاسق دونوں کی. یعنی ایک بندہ جو بدنام ہے لوگوں میں نا کہ یار یہ چھوڑو ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کی تحقیق تو ہوگی. ایک بندہ جو اچھا ہے، اس کا اچھا نام ہے لوگوں میں کہ سچ بولتا ہے، اس کی تحقیق بھی ہوگی. کیوں؟ کیا پتہ اس کو سمجھنے میں غلطی لگی ہو، اس کو خطا لگی ہو، اس کہنے والا کچھ اور کہنا چاہ رہا ہو اور اس نے کچھ اور سمجھا ہو. اس لیے تحقیق ضروری ہے. تو دوستو یہ جو بندہ نا بقی بن مخلد، اس کی تاریخی پیدائش بھی کسی کو کنفرم نہیں ہے. امام ذہبی جو ہے نا، جو روایت پرستوں کا چاچا ہے، جو روایت پرست ہے نا وہ اس کو اپنا چاچا مانتے ہیں امام ذہبی کو. امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں کیا کہہ رہا ہے دوستو؟ آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے اسکرین شاٹ. وہ کہہ رہا ہے ولد فی حدود سنہ 200 او قبلہا بقلیل. یعنی یہ جو بندہ ہے نا بقی بن مخلد، جو مصنف عبدالرزاق کا راوی ہے، جو کہہ رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق کی عبدالرزاق کی ہے، جو بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے نا وہ 200 ہجری سے کچھ پہلے پیدا ہوا. مطلب اس کی جو پیدائش کا جو سال ہے وہ بھی کنفرم نہیں ہے. اس سے ثابت ہوا یہ بندہ اتنا مشہور بھی نہیں ہے. اور اس کی وفات ہوئی ہے 276 میں. اس کو اس کے زمانے کا کوئی بندہ سچا نہیں کہتا. جب کوئی بندہ اس کو سچا نہیں کہتا تو پھر اس کی بات ہم کس طرح مان لیں کہ یہ جو کتاب بتا رہا ہے یہ عبدالرزاق کی ہے کہ نہیں؟ یہ تو تھا دوسرا علل، یعنی دوسری وجہ. پہلی وجہ بذات خود عبدالرزاق مجروح ہے. دوستو اب آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کی طرف، جس کے اندر یہ روایات موجود ہیں. دوستو مصنف ابن ابی شیبہ کا ایک راوی ہے، اس کا ایک اور راوی بھی ہے، اس پہ میں علیحدہ انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا. اسحاق بن ابراہیم یہ اس کا راوی ہے، الدبری کے نام سے مشہور ہے. یہ جب ابن ابی شیبہ جو ہے نا یہ امام بخاری اور امام مسلم کا ٹیچر تھا. صحیح بخاری والا ہے نا امام بخاری، اس کا جو ٹیچر تھا اس کا نام کیا تھا؟ ابو بکر بن ابی شیبہ. تو یہ جو اسحاق بن ابراہیم یہ جو بندہ ہے نا، یہ جو روایت کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، یہ اکیلے یہ بندہ یہ روایت کر رہا ہے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ جو بندہ ہے نا مصنف ابن ابی شیبہ کا راوی، جو یہ کتاب روایت کر رہا ہے، جو لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ کتاب ابو بکر بن ابی شیبہ نے لکھی ہے. یہ 15-16 سال کا بچہ تھا جب ابو بکر بن ابی شیبہ کا انتقال ہوا. اس سے اندازہ لگا لیں. ابو بکر بن ابی شیبہ کے ہزاروں اسٹوڈنٹ تھے جو روایت پرست ہمیں بتاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ اس کتاب کو صرف ایک بندہ روایت کر رہا ہے. سوچنے لائق بات ہے نا. ابن عدی جو روایت پرستوں کا محدث ہے وہ کہتا ہے یہ عبدالرزاق کے پاس جب آتا تھا تو کم سن تھا اور مناکیر بیان کرتا تھا، الٹی سیدھی روایات بیان کرتا تھا. کس سے؟ عبدالرزاق سے. نہ عبدالرزاق کی مصنف ثابت ہے، نہ ابن ابی شیبہ کی مصنف ثابت ہے. اسی طرح دوستو یہ روایت آئی ہے سنن الکبریٰ امام بیہقی کی.
دوستو ابو المعالی الفارسی یہ ایک بندہ ہے متوفی 593، یہ بیان کر رہا ہے امام بیہقی سے۔ امام بیہقی سے اس کتاب کا ایک ہی راوی ہے، اور یہ بھی مستور ہے، اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگ نہیں جانتے۔ کیا پتہ امام بیہقی نے یہ کتاب لکھی ہے یا اس بندے نے لکھی ہے اور منسوب کر دی ہے اس کی طرف۔ یہ ایسی ہے جس طرح میں کوئی کتاب لکھوں اور میں بولوں یہ قائد اعظم نے لکھی ہے، تو آپ بولو گے ابو جعفر تنوری صاحب آپ کو کیسے پتہ یہ کتاب قائد اعظم کی ہے نا؟ تو یہ بندہ جو نامعلوم ہے، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب امام بیہقی نے لکھی ہے، اس کتاب کا ایک ہی راوی ہے، اور اس کو امام سمعانی نے سچا کہا ہے، لیکن امام سمعانی جو محدث ہے روایت پرستوں کا، وہ خود مستور ہے، اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہتے۔ یہ تو حال ہے دوستو ان روایات کا۔ یار عقلی دلیل استعمال کرو، کوئی انسان کسی عورت کو سب کے سامنے اس کی چھاتیاں کس طرح پکڑ سکتا ہے، بڑی محفل میں اس کو پیچھے کس طرح ہاتھ لگا سکتا ہے؟ آپ خود سوچو، آپ یہ کام کرو گے؟ آپ کے سامنے 50 لوگ ہوں اور آپ کسی عورت کو ٹچ کرو گے اس طرح؟ اور وہ بھی نبی کے صحابی جس کی تربیت نبی نے کی ہے، وہ بڑی محفل میں جی عورتوں کو ٹچ کرتا جا رہا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ کوئی عقل کو استعمال کرو۔ یہ تھا ان روایات اور ان کتابوں کا حال۔ 90% کتابیں جو روایت پرستوں کی ہیں نا، یہ جعلی ہیں۔ میں اس پہ ایک سیریز شروع کرنے والا ہوں، ایک مرحلہ وار قسط شروع کروں گا۔ صحیح بخاری بھی مشکوک ہے، صحیح بخاری کا جو راوی ہے نا فریبری، یہ بھی مشکوک بندہ ہے، اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگ نہیں جانتے، سچا نہیں کہتے۔ اس نے ایک کتاب نکالی، بولا یہ امام بخاری کی ہے، سب نے مان لیا۔ اور اسی طرح اس کا ایک اور ساتھی ہے نصفی، وہ بھی مستور ہے، اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگ نہیں جانتے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے دوستو۔ آپ کے پاس کل میں دنیا سے چلا جاؤں، کوئی شخص آ کے بولے یہ ابو جعفر تنولی کی کتاب ہے، میرے جانے کے بعد کوئی بولے یہ اس کی کتاب ہے، آپ مانو گے؟ آپ بولیں گے ایکسکیوز می آپ کون ہیں؟ آپ کو تو کبھی دیکھا بھی نہیں، اور آپ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اس کی کتاب ہے، کیا ثبوت ہے؟ ایسے ہی بولو گے نا۔ یہی چیز میں کہہ رہا ہوں، یہ جو بخاری کا راوی ہے، صحیح بخاری جو بندہ کہہ رہا ہے نا یہ امام بخاری نے لکھی ہے، 2 راوی ہیں، نصفی اور فریبری، دونوں مجہول ہیں، نامعلوم ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا۔ کوئی بھی منہ اٹھا کے بول دے یہ فلانے کی کتاب ہے، یہ والی بات ہے۔ دوستو کبھی بھی رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچنا۔ ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے ساتھ جنت کا، اچھائی کا وعدہ ہے۔ یہ تو کوئی اوباش جو ہے نا، اوباش جو عورت باز ہوتے ہیں نا لوگ، زانی قسم کے، یہ تو بڑی محفل میں وہ بھی یہ کام نہیں کرتے کہ کسی عورت کو سب کے سامنے ٹچ کریں۔ ان کو بھی اپنی ایک ریڈ لائنز پتہ ہیں کہ ہم نے 2 نمبری والا کام پہ جا کے کرنا ہے، اکیلے کمرے میں، بڑی محفل میں نہیں کرنا۔ اور آپ نبی کے صحابی کو کہہ رہے ہو۔ دوستو ان کتب روایات نے لوگوں کا دین خراب کیا ہے، ان سے بچ کے رہنا۔ قرآن کو تھام لو، انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، پھر نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کرو، ٹھیک ہے؟ قرآن زندہ باد۔